اسد کیسر صاحب، ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے آپ کو، آپ کی لمبی طویل جو ہے جد و جہد رہی ہے. آپ نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے. جب آپ حکومت میں تھے تب بھی آپ نے مفاہمت کی بات کی. تو اب آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خود خان صاحب جو ہیں وہ مذاکراتی میز پر بیٹھنا نہیں چاہتے حکومت کے ساتھ. دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے ایجنڈا ہونا ضروری ہے. اور اس وقت جو حکومت ہے اس کے بارے میں ہمارے بہت واضح موقف ہے، اور پوری قوم کا موقف ہے کہ یہ منتخب حکومت نہیں ہے. یہ ایک جعلی مینڈیٹ سے جو ہے نا یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ، ایسے پہلے بھی میں نہیں کہتا کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ وہ الیکشن ہوا ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ یہ بدترین دھاندلی اور ریگ الیکشن ہے. مگر آپ ایک اور اس کمیٹی میں بھی تو انہوں بنا نے سکتے جو ہیں. کوئی لحاظ بھی دے رکھا، کوئی یہ بھی کوشش نہیں کی کہ چپا چپائی ہو، بلکہ دڑنے سے اور دبنگ طریقے سے انہوں نے سب کچھ کر قطع دیا. کلامی معاف، جس طرح آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے مولانا فضل الرحمان سے بات کرنے کے لیے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کی کتنی تلخیاں رہی ہیں، شاید سب سے زیادہ انہی کے ساتھ رہی ہیں. تو ایک کمیٹی آپ تشکیل دے دیں تاکہ بات چیت تو ہو سکے. آپ کنڈیشن سامنے رکھ لیں، مگر وہ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کس سے جا کے بات کریں، انہوں نے کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی. کم از کم کمیٹی تو تشکیل دینا. نہیں، وہ اصل میں اس طرح نہیں ہو سکتا نا. سب سے پہلے تو ہمارا جو مینڈیٹ ہے، یعنی ہم اس کی خصوبت کے ساتھ کیسے بیٹھے جنہوں نے ہمارا ہی مینڈیٹ چوری کیا ہے، جو عوام نے ہمیں ووٹ دیا. یعنی آپ اسلام آباد میں آپ کی رہائش ہے، یہاں تینوں ایم این ایز جو ہے نا، اور آپ کہیں جائے پبلک میں پوچھے، کسی کو یہ شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا پی ٹی آئی ہاری ہے. یعنی سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا، اور پھر پنڈی ڈویژن، پھر جو ہے نا جی ٹی روڈ جتنا لاہور تک جاتا ہے، کراچی، تو یہ تو ہم 2/3 میجارٹی سے جیتے ہیں. آخر کس قانون کے تحت یہ لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں؟ اس لیے مگر جو سر ڈیڈ لاک تو ہے نا. اب سیاست دان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی راہ نکالتا ہے. آپ بھی ایک سیاست دان ہیں، آپ کارکن ہیں. اب آپ اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کا کیا راستہ تجویز دیتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی سلوشن ہوگی؟ اگر ان سے بات نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، وہ بھی آپ سے بات نہیں کر رہے. پھر کوئی تو راستہ ہوگا اس مسائل کے حل سے نکلنے کا. نہیں، اس کے لیے سب سے اہم بات یہ نا کہ جب تک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والی بات نہیں ہوتی نا، کہ پہلے تو یہ اپنی غلطی تسلیم کرے. یہ اپنی غلطی تسلیم کرے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے ایک غلط مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں. اور اگر نواز شریف، یعنی جو وہ وکٹری تقریر کر رہا تھا نا، اس کے اندر اگر اخلاقی ضرورت ہوتی اور اس دن وہ کہہ جا کہ نہیں بھائی جان میں ہار چکا ہوں اور یہ الیکشن پی ٹی آئی جیت چکا ہے، تو نواز شریف کی قد بہت بڑھ جاتی. مگر آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس بات کو یہ پی ایم ایل این تسلیم کرے گی کہ جی ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے؟ آپ نے جو ڈیمانڈ کیا ہے کیا یہ ریالٹی سے جڑا ہوا ہے؟ کیا ریئلسٹک ڈیمانڈ ہے؟ بالکل. دیکھیے، جو خود میاں نواز شریف صاحب یہ 50,000 ووٹوں سے ہارے ہیں یاسمین راشد سے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ فارم 45 کے مطابق سارا ریکارڈ موجود ہے. اور یہ ہم نے، یعنی جتنی یہاں اسلام آباد میں آپ دیکھیں جتنی جماعتیں ہیں جو کہ جماعت اسلامی ہیں یا دیگر جو آزاد ہیں، سب کے ساتھ فارم 45 پڑے ہوئے ہیں. سب میں ہمارے ایک جیسا ریکارڈ ہے. یعنی آپ ایک حکومت جس کو عوام نے منتخب بھی نہیں کیا ہے، اور انٹرسٹنگلی یعنی الیکشن میں ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، ہمیں کمپین نہیں کرنے دیا گیا، یعنی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کر، اس کے باوجود جب لوگوں نے ہمارے طرف ووٹ ڈالا تو زبردستی کروائی، 45 کو 47 میں چینج کر دیا گیا. اس کے پر آپ نے لاتعداد پریس کانفرنسز بھی کی ہیں، مگر کچھ سوال اٹھتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ کے مطالبات کے اوپر حکمران جماعت جو ہے وہ کبھی بھی پوری اترے گی. دوسری طرف آپ کے اپنے جو ایم این ایز ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی پھر سے بات کرتے ہیں. اگر وہ آپ کے پاس کلپ ہے ذرا پلیز سنائیے جنید اکبر صاحب کا. کل میاں صاحب نے کہا کہ خان صاحب جیل میں ہے اور میں بھی جیل میں تھا، آپ جیل میں نہیں تھے. اس دفعہ ہماری حکومت آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیل کیا ہوتا ہے. جو آپ نے ہمارے ورکر اور خواتین کے ساتھ کیا نا، انشاءاللہ یہ سود سمیت ہم آپ سے لیں گے انشاءاللہ.
یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سائیکل کب تک چلے گا اسد کیسر صاحب؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو جنید اکبر کے ساتھ ہوا ہے، جو ہمارے دیگر پولیٹیکل ورکرز کیا، خاص کر جو لاہور میں ہیں، جہاں ان کے ساتھ ظلم اور جس طرح، یعنی دیکھ لینا کہ سنم جاوید اور عالیہ حمزہ خواتین ہیں، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہے، کورٹ ضمانت دیتی ہے، اور کوئی اور بوگس کیس بنایا جاتا ہے، اور وہاں خاتون وزیر اعلیٰ بیٹی ہے، اپنے آپ کو بہت پتہ نہیں کہ سب سے زیادہ تو آپ ہیومن رائٹس کی مگر یہ تو وائلیشن کر رہے ہیں۔ عدالت جو ہے یہ بنا رہی ہے نا، تو اس کے اندر کیا بنا رہی ہے سیاسی عدالت کیسز بنا رہے ہیں۔ نہیں عدالت کیسے بنا رہی ہے میڈم؟ آپ تو بہت مجھے پتہ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کیسز بناتی ہے، اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، کوئی اور جھوٹا کیس بناتے ہیں، یعنی بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، خواتین کی توہین ہو رہی ہے، وہ بہادر اس لیے خواتین تو ہیں، لوگ سنم آپ سے جاوید۔ رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی فیملیز جو ہے وہ امید کر رہی ہیں کہ آپ کوئی رستہ نکالیں گے۔ ہم بالکل، ہمارے لیے سب سے اہم بات ابھی یہ ہے کہ ہم کیسے عمران خان کو نکالیں، جو ہمارے اسیران ہیں، وہ خواتین ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، اس کے لیے کیا راستے کریں، اس کے اوپر ہم جو ہے نا پورا مشاورت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی لیڈرشپ کو باہر نکالیں۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ 1% بھی چانس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے انلیس اینڈ انٹل آپ جیسے جو سینئر لیڈر ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ میں نے اس کی بیان تو نہیں سنا، لیکن اس وقت ہم پہ بڑا پریشر ہے ورکر کا، اور ورکر کا پریشر بھی بچا ہے، اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ حکومت جو ہے نا سمجھ رہی ہے کہ اس طرح یہ عمران خان کو اور اس کو جیلوں میں رکھیں گے، تو مجھے تو ڈر ہے کہ یہ ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا۔ اچھا، جب آپ کہتے ہیں انارکی، مجھے صرف ایک بات سمجھائیے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہوگا ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم اس دن کو تحریک شروع کریں گے، یا یہ اگر ہمیں بیل نہ ملی اور اسی طرح معاملات آگے چلتے جائے تو ہم یہ تحریک شروع کریں گے؟ کوئی تو ریڈ لائنز آپ نے ڈرا کی ہوں گی۔ نہیں، اب دیکھیں، ابھی جو ہم تحریک کے حوالے سے، ایک تو ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ 6 کو ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہے، 5 کو ہمارا مانسیرا میں جلسہ ہے، اور کراچی اور بھی کر رہے ہیں، پبلک موبلائزیشن کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ، اور یہ سارا ہمارا جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئینی پاکستان، اس کے پلیٹ فارم سے ہوں گے، اور ہم اور بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہوگا آپ کا؟ نہیں، مولانا کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں جی۔ ابھی تک ہمارا باقاعدہ کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں ہوئی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں، ابھی ہم کمیٹی بنا رہے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں سولو فلائٹ کر جاؤں گا اگر پی ٹی آئی میرے ساتھ نہ آئی۔ کب کہا ہے اس نے؟ اس نے ابھی حال ہی میں کہا ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا، کل کا ہے بلکہ۔ اچھا، نہیں ٹھیک ہے، وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جس طرح اپنے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم نے بھی نکلنا ہے، ہم نے تو ڈیفینیٹلی نکلنا ہے، وہ حالات کے مطابق دیکھیں گے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ مولانا اور ہماری ایک ساتھ جو ہے نا فلائٹ ہو، اور ہم یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ جب تک ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب ملک میں آزاد عدلیہ نہیں ہوگا۔ آپ کی یہ خواہش ہے کہ مولانا کے ساتھ آپ چلیں؟ ہم چاہتے ہیں، بالکل ہماری خواہش ہے کہ ہم ساتھ لے کے چلیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ ابھی ہماری چونکہ آپس میں کمیٹی نہیں بیٹھی ہے، جب بیٹھیں گے تو چیزیں جو کوئی کنسرنز ہیں، ہماری طرف سے کوئی کنسرن ہے یا اس کی طرف سے کوئی کنسرن ہے، وہ انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گے۔ اچھا، بڑے کاز کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے جی، ہمیں اپنی ذاتی جو مسائل ہے وہ پیچھے رکھیں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسد کیسر صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب کا بھی آج ایک بیان آیا سینئر لیڈرشپ کے حوالے سے کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو رسائی نہیں دی جا رہی عمران خان کی طرف سے، تو آپ کی رسائی ہے عمران خان صاحب تک؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، رسائی ہمارے لیے پرابلم ہے، اور جس طرح یہ ہمیں محدود کر کے 3-4 لوگوں کو ملا رہے ہیں یا 6 لوگوں کو ملا رہے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ، تو مطلب یہ کسی طرح انصاف نہیں ہے۔ چاہیے کہ عمران خان جو ہے نا اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، ان کے پاس کم از کم 3-4 دن تو ان کے ساتھ ملاقات کی آزادی ہو، تاکہ وہ اگر کوئی سے مشاورت کرے، کوئی بات کرے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور وہ ملاقات بھی ایسی ہوتی ہے کہ سارے کیمرے بھی ہوتے ہیں، بیچ میں جو ہے نا ایک شیشہ لگا ہوتا ہے، ایک ماحول مشکل ہے۔ مگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس طرح اے این پی نے تو دھڑلے سے کہہ دیا آپ کو فل فور الیکشنز کرانے، جے یو آئی ایف اے نے کہا آپ فل فور الیکشنز کرائیں، پی ٹی آئی کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے،
اور الیکشن کے حوالے سے چونکہ ابھی ہماری پارٹی پالیسی نہیں آئی ہے تو اس پہ ہم اپنی سی میں ڈسکس کریں گے باقی چیئرمین سے، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکیں گے. کیونکہ آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، آپ کی خواہش ہے کہ آپ ان کے ساتھ چلیں. مولانا فضل الرحمان نے حال ہی میں آپ کی پارٹی کے بارے میں کچھ کہا، خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے، وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کیا کہا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے. پارٹی کے سربراہ کی طرف سے وفود آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں. دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. اب یہ دو بالکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء، ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں. اسد کیسر صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے فنڈز جو ہیں وہ دہشت گردوں کو دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ جو ترقیاتی بجٹ ہے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی حکومت یہ دہشت گردوں کو دیتے ہیں. سو آپ کے کافی ڈفرینسز ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اس کو آپ کیسے جو ہے آپ برج کریں گے؟ نہیں، میں نے تو یہ بات نہیں سنی ہے، مجھے کانٹیکسٹ پتہ نہیں ہے. اور ان کی بات ٹھیک ہے. آج ہم نے اپنی کور کمیٹی میں بھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ چونکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں بانی چیئرمین عمران خان کے ایڈوائس پہ کر رہا ہوں. یعنی میں نے جتنی انیشیٹو لیے، کوئی ایک انیشیٹو میں نے اپنی نہیں لی ہے. مجھے جو بانی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے میں نے وہی کیا ہے. اور بانی چیئرمین نے آپ کو کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا. اس نے کہا کہ ان کی انگیج کرے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے بات کرے. اور اس وقت ہمارا ایجنڈا ہے ANP کے ساتھ بھی کہا ہے. اس نے تو سب کے ساتھ کہا ہے کہ جو پارٹیاں جو ہے نا اس وقت سلیکشن پہ کنسرن رکھتے ہیں، تحفظات رکھتے ہیں، ان سب پارٹیوں کو اکٹھا کریں. بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، آپ نے پہلے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین، اسد کیسر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہے تھے.